کا سب سے بڑی اپوزیشن جماعت کا سربراہ جو ہے اگر وہ جیل میں قید ہے اور اس سے اس کے وکیل ملتے ہیں، اس کی بہنیں یا اس کے رشتہ دار ملتے ہیں یا ان کے سیاسی کارکن ملتے ہیں، تو وہ اس پہ تو سیاست پہ پابندی ہے۔ مگر ہمارے ملک کی تاریخ یہ ہے کہ سرونگ جرنیل جو حلف اٹھاتے ہیں سیاست نہ کرنے کا، وہ تو سیاست کر سکتے ہیں، لیکن ایک سیاستدان جو ہے وہ اگر جیل میں ہے تو وہ سیاست نہیں کر سکتا۔ اس سے بڑی ستم ظریفی اور اس سے بڑا تضاد، اس سے بڑی کنٹرڈکشن اور اس سے بڑی غیر منطقی بات کیا ہو سکتی ہے کہ سیاست پہ وہ گفتگو کرتے ہیں۔ تو اگر وہ سیاست پہ گفتگو کرتے بھی ہیں تو آپ کو کیا خطرہ ہے، آپ کو کیا خوف ہے، کیا خدشہ ہے کہ اگر عمران خان اس کا کوئی بیان یا پیغام باہر آ جائے گا تو ملک میں افراتفری مچے گی؟ اگر عمران خان اتنا طاقتور ہے، اگر عمران خان کے پیغام کے اوپر، عمران خان کے بیان کے اوپر پورے ملک کے لوگ جو ہیں وہ لبیک کہتے ہیں، تو پھر تو اس کا مطلب تو یہ ہے نا کہ پھر اصل نمائندہ تو وہی ہے جو جیل میں ہے، اور جنہوں نے جیل سے باہر نکلنے کے لیے سودے بازی کی اور یہ جیسے کہ الیکشن ہوئے 2024 میں اور اقتدار میں آ گئے، پھر وہ اصل حکمران تو نہ ہوئے۔ تو مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ زیادہ دیر یہ معاملہ نہیں چلے گا، اور آپ نے نہ صرف یہ کہ ان کو کٹ آف کیا ہے، بلکہ جو دوسری جو وجہ بتائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ جناب یہ جیل کا جو سپرنٹینڈنٹ ہے یہ اس کا فیصلہ ہے، جیل مینول کے مطابق فیصلہ ہوگا۔ یہ بڑی اچھی بات ہے جی۔ جیل مینول کے اندر جو ملاقاتوں کا طریقہ کار ہے وہ اس میں یہ تو کہیں نہیں لکھا کہ جو قیدی ہے وہ سیاستدانوں کو ملاقات کرنے کے لیے نہیں کہہ سکتا، اس میں یہ کہیں نہیں لکھا کہ وہ جو قیدی ہے وہ اگر کوئی بات کرتا بھی ہے تو وہ سیاستدانوں کو اگر جو ملاقات کرنے آتے ہیں وہ ان کی زبان و بیان پہ کنٹرول رکھتا ہے، یعنی وہ ملاقات کر کے باہر اگر آتے ہیں کوئی بات کرتے ہیں تو جو باہر بات کرنے والے لوگ ہیں لیٹ سے، تو ان کے کیے کی سزا ایک قیدی کو کیسے دی جا سکتی ہے؟ آپ یہ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ عمران خان جو ہے وہ باہر آ کے کوئی بیان نہ دے یا وہ جیل ٹرائل کے دوران میڈیا سے کوئی بات نہ کرے، یہ تو آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اگر اس نے بیان دے دیا ہے تو پھر جو میڈیا پہ جو رپورٹنگ ہوتی ہے یا پھر جو سیاستدان باہر آ کے بات کرتے ہیں یہ اس کے ذمہ دار بھی عمران خان ہے۔ تو آپ انڈائریکٹلی پنش کر رہے ہیں، سزا دے رہے ہیں ایک ایسے شخص کو جس کے بس میں کچھ نہیں ہے، وہ ملاقاتیں تو کر سکتا ہے لیکن یہ فیصلہ اس کا نہیں ہے کہ اس نے جو بات کی ہے وہ باہر جو ہے کس طرح پہنچ رہی ہے اور کس طرح نہیں پہنچ رہی۔ یہ جو کام ہے باہر آ کے جو بھی ملاقاتی بات کرتے ہیں، آپ ان سے پوچھیں کہ آپ کیوں بات کر رہے ہیں۔ یعنی اس بات کی ہو رہی ہے کہ یہ وہ سیاستدان ہیں جو خود سیاست اور جمہوریت پہ ان کا پرانا عقیدہ ہے، مگر آج یہ ایک سیاستدان کو کہہ رہے ہیں کہ وہ جیل میں ہو کے سیاسی بات نہ کریں۔ اس ملک میں تو سیاستدان ہی سیاسی بات نہیں کر سکتے، باقی جنہوں نے قسم اٹھائی ہے سیاسی سرگرمیوں میں حصہ نہ لینے کی، ان کو تو کھلم کھلا چھٹی ہے۔ وہ نہ صرف یہ کہ بیان دیتے ہیں، تقریریں کرتے ہیں، بلکہ وہ اس قوم کے فیصلے بھی کرتے ہیں جو ان کو نہیں کرنے چاہیے، بڑے بڑے فیصلے بھی کرتے ہیں۔ اور یہ فیصلے کیا ہیں ان کی طرف بھی بعد میں آئیں گے، اور اسی سے ایک اور خبر کی طرف بھی میں اشارہ، کیونکہ انڈین چینل سے وہی بات کر دی جو پاکستانی چینل سے کی ہے، تو اس لیے اب اس کی یہ سزا ہے کہ ان کو ملاقات بالکل نہیں کرانے دی جائے گی۔ تو سیدھی سی بات ہے، خدشات ہیں ان کی زندگی کے بارے میں، عمران خان کی صحت کے بارے میں۔ تو میرا تو یہ خیال ہے کہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، ملاقات کرانے میں کوئی حرج نہیں ہے، آپ ملاقات کروا دیں۔ آپ اور کچھ نہیں تو ایک وکیل سے، ان کے وکیل سے ملاقات کرا دیں، ان کی بہنوں، ان کے رشتہ داروں سے ملاقات کرا دیں۔ اب اس کام کے لیے کیا پی ٹی آئی کو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں جانا پڑے گا؟ آپ کو یاد ہے بھارتی جاسوس کلبھوشن یادیو جو کہ بھارتی نیوی کا ایک افسر تھا، وہ دہشت گردی کی کارروائیوں میں ملوث رہا، اس نے اقرار کیا، اس نے پاکستانیوں کو تباہی پھیلائی، پاکستان میں، بلوچستان میں، سندھ میں۔ اس بندے کو تو آپ نے جب ڈنڈا آیا انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کا تو آپ نے اس کی بیوی سے اور رشتہ داروں سے ملاقات کروا دی، اس کے وکیل سے اس کو کاؤنسلر ایکسیس بھی دے دی، کیونکہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں انڈیا نے جب درخواست ڈالی تو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے یہ فیصلہ دیا کہ جنیوا کنونشن کے مطابق ایون ایک جاسوس کو بھی یہ حق ہے کہ وہ اپنے جو کاؤنسلر ہے، اپنے وکیل تک رسائی حاصل کرے اور اس کے اہل خانہ سے اس کی میٹنگ ہو۔ نہ صرف یہ بلکہ آپ نے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے دباؤ میں آ کے آپ کی پوری پارلیمنٹ نے قانون پاس کیا، اور قانون یہ تھا کہ فوجی عدالت کے خلاف آپ نے کلبھوشن یادیو جیسے خطرناک دہشت گرد کو بھی اپیل کا حق دے دیا۔